یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محترم، آج 17 رمضان مبارک ہے۔ آج یوم بدر، یوم فرقان بھی ہے، اور حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال کا دن بھی ہے۔ یوم الفرقان غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے جمعہ المبارک میں پورا بیان سماعت فرما لیا تھا، اس لیے ضروری یہ سمجھا کہ آج امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوصاف و کمالات پر، آپ کی عفت و پاکیزگی، پاک دامنی پر چند گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافق۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام ایک غزوہ بنی مستلق میں سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ہوا۔ اس پڑاؤ کے دوران حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کنارے تشریف لے گئے۔ اونٹ کے اوپر آپ کا کوئی سامان رکھا تھا اور اوپر چادر رکھی کوئی صحابہ کرام نے۔ دیکھنے والے یوں سمجھتے تھے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں پردے میں تشریف فرما ہے۔ قافلے والے کچھ دیر کے بعد جب اٹھ کے چل دیے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مبارک ہار تھا جو گلے میں، وہ ٹوٹ گیا اور اس کے موتی بکھر گئے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جمع کرنے میں لگ گئی اور کافی دیر ہو گئی۔ قافلہ وہاں سے اٹھ کے آگے چل دیا۔ ہمیشہ قافلے کے پیچھے ایک شخص ہوتا تھا کہ جو سامان کی حفاظت یا بچھڑ جانے والوں کی دیکھ بھال کے لیے مامور ہوتا تھا۔ ان میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور تھے۔ تو آپ جب آئے تو امی عائشہ صدیقہ ہار چننے کے بعد اس جگہ پہ جہاں قافلے والوں نے پڑاؤ کیا تھا وہاں تشریف فرما دی، اور آپ نے جب دیکھا کہ قافلہ نکل گیا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، چونکہ قافلے والے یہیں بیٹھے تھے، میری تلاش میں قافلہ واپس آ جائے۔ تو آپ اس انتظار میں تشریف فرما تھی، آپ کی اونٹنی بھی چلی گئی۔ تو جب حضرت صفوان آئے تو انہوں نے دیکھنے کے ساتھ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ کی آواز سن کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چادر آگے کر کے حجاب فرما لیا، پردہ کر لیا۔ اور جب حضرت صفوان اپنی اونٹنی سے نیچے تشریف فرما ہوئے تو امی عائشہ صدیقہ ان کی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو قافلے والوں میں کچھ منافقین تھے کہ جنہوں نے شور و غل کیا اور تہمت لگائی حضرت امی عائشہ صدیقہ پر۔ جب انہوں نے تہمت لگائی تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ سارے جو صحابہ کرام جن میں جلیل القدر صحابہ کرام تھے وہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن کچھ مسلمان بھی ان منافقین کی بات میں ہاں سے ہاں ملانے لگے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ رب کائنات کی طرف سے برات کا اعلان ہوگا، آپ کی پاک دامنی، آپ کی عفت اور عصمت پہ کچھ نہ کچھ آیات کا نزول ہوگا۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بے خبر تھی، لیکن بیمار تھی۔ آپ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اپنے بابا جی کے پاس تشریف لے گئے۔ 1 مہینے تک وہاں رہی۔ کچھ دنوں کے بعد کسی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف نہیں لائے، اور آپ کے حوالے سے اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ اب امی عائشہ صدیقہ پہلے سے زیادہ بیمار ہو گئی، رونا شروع کر دیا، نہ کھانے میں سکون ہے نہ سونے میں سکون ہے، آپ بے چین رہنے لگی۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آیات کا نزول ہو گیا۔ سورہ نور آیت نمبر 64 میں ان الذین جاءوا بالافک، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بہتان لے کے آئے،
اور جنہوں نے بہت بڑا بہتان کیا ہے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اب جب یہ آیت کا نزول ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کے حوالے سے بالکل مطمئن ہوں، اللہ نے ان کو پاک دامن رکھا ہوا ہے۔ جناب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم مقدس پہ مکھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خباثت ہے، جو خباثت میں بھی بیٹھے اور جسم مصطفیٰ پہ بھی بیٹھے، اللہ یہ بھی گوارا نہیں سمجھتا، تو جو شریک حیات ہو تو اس پر اتنی بڑی تہمت ہم نہیں مانتے۔ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ جو اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ جس مصطفیٰ کے جسم کا سایہ نہ ہو کہ اس سائے پہ کسی کا ناپاک قدم لگ جائے، تو یہ کیسے اللہ گوارا کرے گا کہ خباثت کو میرے آقا علیہ السلام کی حیات میں شریک حیات بنا کر۔ جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرمانے لگے، اور میں نے دیکھا تھا کہ کسی کی جو میرے آقا علیہ السلام کے نالین پاک پہ پڑی تھی، تو میرے آقا علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ نالین پاک کو اتار دیجیے۔ جن کے اپنے جسم مقدس پہ جوں تک نہیں آتی، تو ان کی حیات میں شریک حیات میں اس طرح کی خباثت اور اتنا بڑی تہمت ہم نہیں برداشت کرتے اور ہم نہیں مانتے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی وہ پیاری زوجہ کہ جس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، کہ نکاح سے پہلے جبریل امین ایک ریشم کا پردہ لے کے آئے، اس کپڑے میں کچھ تھا، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے ریشم کے پردے کو ہٹایا تو بیچ میں ایک تصویر تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کی تصویر ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کی تصویر ہے، اللہ نے منتخب فرما لیا آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہوگا۔ یہ واحد وہ ہستی ہیں کہ جن کی تصویر نکاح سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ امی عائشہ صدیقہ ہیں کہ جنہوں نے جو ہی آنکھ کھولی تو اسلام دیکھا، ماں بھی اسلام قبول کر چکی تھی، باپ بھی اسلام قبول کر چکا، انہوں نے تو کفر و شرک کا کبھی نہیں دیکھا اور اسلام میں آپ نے پرورش پائی۔ اور یہ وہ امی عائشہ صدیقہ ہیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر سے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے بڑی اور ہمارے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی امام الانبیاء کی زوجہ بنے۔ یہ وہ امی عائشہ صدیقہ ہیں کہ جن کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوئے، امی عائشہ صدیقہ برتن لے کے پانی کی مشکیزہ لے کے ابھی پینا ہی چاہ رہی تھی، لبوں پہ لگایا، مصطفیٰ کریم نے آواز دی عائشہ تھوڑا میرے لیے بھی بچا کے رکھا۔ اب آپ نے وہ لب مبارک سے اپنا وہ مشکیزہ ہٹایا اور سرکار کو پیش کیا، میرے آقا علیہ السلام نے لے کے جب پینے لگے تو پھر ہٹا کے کہنے لگے عائشہ بتا کس کناری پہ تیرے لب لگے تھے؟ یہ وہ عائشہ ہے، اور یہ وہ عائشہ ہے کہ جن کے حجرہ پاک میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جس حجرے میں عائشہ رہتی ہے ہم جنت سے بھی اعلیٰ بنا لیتے ہیں، اور اسی جگہ پہ مصطفیٰ کریم کی مرتبہ اصغر بنتی ہے۔ یہ وہ امی عائشہ صدیقہ ہیں کہ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوتا ہے تو میری جھولی کے اندر میرے گلے اور سینے کے برابر سرکار کا سر اقدس ہوتا ہے، اور آخری وقت بھی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ ذرا مسواک چبا کے دینا، اور عائشہ اپنے دانتوں سے مسواک کو چبا کے مصطفیٰ کریم کو دیتی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام وہ مسواک اپنے منہ میں لگاتے ہیں۔ اتنا پیار تھا عائشہ صدیقہ سے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب گئے نا حضرت امی عائشہ صدیقہ کے پاس، تو امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریم پہ تہمت لگی، الزام لگا بچہ کہاں سے لائی ہو، تو ان کا بچہ بولا تھا، ان کے بچے نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، تو ان کی پاک دامنی کا اللہ نے اس کے ذریعے سے جواب دلوایا تھا یا رسول اللہ میرا جواب کون دے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ بولا تھا لیکن تیرے لیے اللہ بول رہا ہے الذین جاؤ بالافک، کہ اللہ فرماتا ہے ہم واضح کر دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بہتان لے کے آئے۔ تو یہ وہ امی عائشہ صدیقہ آج ان کا دن ہے، ان کی سخاوت کے کیا کہنے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عائشہ آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آج ایک عورت آئی تھی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں،
اس کے چہرے پہ بھوک کے آثار لگ رہے تھے. میرے پاس 3 کھجوریں تھی, میں نے وہ 3 کھجوریں نکالی کہ ایک ایک تینوں لے لیں گے. تو وہ جب میں نے ماں کو دیا تو ماں نے ایک کھجور ایک بچی کو کے منہ میں ڈالی, دوسری کھجور دوسری بچی کے منہ میں ڈالی. اب تیسری اس کے ہاتھ میں تھی, میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ خود کھائے گی, لیکن اس نے کیا کیا کہ کھجور کے 2 حصے کیے, ایک حصہ ایک بچی کے منہ میں ڈالا, ایک حصہ دوسری بچی کے منہ میں. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ کے چہرے پہ دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں اور زیادہ دے دیتی. کہنے لگی میرے پاس تھی ہی 3 تو میں نے وہ دے دی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے بے حساب جنت میں داخل فرماتا ہے. یہاں بچیوں کی بھی شان, امی عائشہ صدیقہ کی صحابت کا بھی پتہ چلا. ایک دفعہ 1,00,000 دینار کسی نے پیش کیے, وہ خاتمہ ساتھ ہے, تو 1,00,000 دینار جب پیش کیے تو انہوں نے فوراً اسی وقت 1,00,000 دینار اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے. خود روزہ دار تھی. تو خاتمہ کہنے لگی کہ آپ کا روزہ تھا, میرا بھی روزہ تھا, کچھ بچا لیتی افطاری کے لیے. تو امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یاد تو کروا دیتی تھی کہ ہمارا روزہ. انہوں نے اتنے بھی خبر نہیں, اللہ کی راہ میں 1,00,000 دینار خرچ کر دیا. ایک مرتبہ پھر روزہ رکھا, اس روزے کی حالت میں کوئی مانگنے والا آ گیا, جو روٹی تھی انہوں نے اپنی افطاری کے لیے رکھی وہ عطا فرما, اور عطا فرما دی. خادمہ کہتی ہے افطاری کا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگے مجھے تو یاد ہی نہیں کہ افطاری کی ہے کہ نہیں. جب شام ہوئی تو اہل بیت کے گھر سے بکری کی سری یا کوئی اس طرح کا گوشت پکا ہوا آ گیا. تو امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اپنی خادمہ سے کہ وہ جو دے دیا اس سے کھانے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے, آخرت کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. دنیا میں یہ بہتر ہے, آخرت کے لیے وہ بہتر ہے. بے شمار ان کے اوصاف و کمالات ہیں, پاک دامن ہیں, عفت اور عظمت والی ہیں, اور میرے آقا علیہ السلام کی لاڈلی ہیں. سرکار خود فرماتے ہیں فاطمہ کیا تو یہ پسند کرتی ہے میری بچی کہ میں جس سے پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ ہاں یا رسول اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں. تو عائشہ سے حضور کا بہت پیار تھا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بے حساب مغفرت فرمائے. کوشش کیجیے کہ افطاری کے وقت جب ہاتھ اٹھائیں تو امی عائشہ صدیقہ کو بھی یاد کریں.